أشرك به أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شیخ التفسیر خادم القرآن استاذ العلماء والفضلاء حضرت مولانا محمد امین صاحب زیدہ مجدہ ذی قدر علماء کرام معززین شہر بزرگان محترم ذی قدر طلبہ بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنہ دے زیر اہتمام آج دی اے عظیم الشان کانفرنس انتہائی پروقار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے. اڑالی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، اڑالی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. رات کا طویل حصہ گزر چکا، میں چند گزارشات مختصر وقت وچ رسائے الہی دے حصول واسطے تھوڑے گوش گزار کرنیاں. میری تمام دوستاں نوں اپیل ہے کہ بڑی سنجیدگی نال میری توکل تو الیہ انیب، غیر سنجیدہ رویے تو ہٹ کے طنز و مذاق اور مزاح تو ہٹ کے میں اپنا درد دل تساں دوستاں دی خدمت ہی رکھن لگا. تساں احباب بھی میرے درد دل پہ غور کرنا ہے، لیکن سنجیدگی نال سماعت کرن دی میری درخواست ہے. طویل گفتگو دا وقت نہیں، مقصودی گل اور احباب دی توجہ دی ضرورت. ہر انسان جرا بیان کرن والا ہوئے، سنن والے لوگاں دے سامنے اس بیان کرن والے دی زندگی دے دو حصے سامنے ہونے. بیان کرن والے دا منصب کی ہے، نمبر دو بیان کرن والے دا مقصد کی ہے.
اگر بیان کرن والے دے منصب دا پتہ نہ ہوئے تو سنن والا دے دل دے اتے اس دی گل کما حق ہو اثر نہیں کر سکتی۔ اگر بیان کرن والے دے منصب دا علم ہے لیکن بیان دے مقصد دا کوئی پتہ نہیں، بیان کرن والا بیان کیوں کر رہا ہے، بیان کرن والا اے کیوں سارے سامنے درد دل رکھ رہا ہے، سنن والا نو اس بیان دا ایک ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو سنجیدگی نال میرے جملے تے غور کرے، قرآن و سنت دے حوالے نال میں نمبر 1 انداز سناونا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب، اور نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دا مقصد۔ گویا کہ میری ساری گفتگو دا نچوڑ اور خلاصہ نمبر 1 منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دی زبان وچوں محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہویا، میں انہاں بھائیاں واسطے دعا کرنی اللہ قیامت دے میدان وچ آمنہ دے لال دے دست مبارک وچ انہوں حوض کوثر دا جام عطا کرے۔ نمبر 1 عنوان منصب محمد، محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 2 مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا قرآن پاک سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ سورۃ نام سورۃ الحجرات، میرے سامنے 26واں پارہ اور آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل تے مجلس، صحابہ کرام دی جماعت حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتے ہیں، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہاڈا کی مشورہ ہے کہ یہ جڑا قبیلہ آیا ہوئے سارے علاقے وچ اس دا امیر تے سردار کس نو مقرر کرنا چاہیے ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدیق اکبر دی رائے تے مشورہ ہے کہ حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے چاہیے نا۔ اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ توری رائے کے کہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے چاہیے نا۔ حضرت صدیق اکبر بولے نہیں جی نہیں، مشورہ میرا ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز بلند ہوئی ہے، نہیں جی جڑا بندہ میں پیش کیتے ہو بندہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہیں، حضرت صدیق اکبر دی آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز اونچی ہو گئی ہے۔ آپ دے سامنے صحابہ دی آوازاں اونچیاں ہوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چپ کر گئے، پر اللہ چپ نہ رہیا۔ یہ آیت قرآن پاک دی نازل ہو گئی۔ اب آپ ذہن حاضر رکھے، دل دماغ دی توجہ قرآن پاک دی انداز والے پاسے، اس امیر بناونا ہے نہیں جی نہیں، جڑا بندہ میں پیش کیتا فاروق اعظم بولے امیر اس نو بناونا ہے۔ اب آپ خیال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ کرام دیاں آوازاں اونچیاں ہون لگیاں تے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایماندارو خبردار خیال کرے ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب کوئی معمولی نہیں، جتھا میرا حبیب تشریف فرما ہوئے تے اپنی زبان مبارک نال گل پیا کردا ہوئے تانوں میرے محبوب دی آواز تو اونچیاں آوازاں کرن دی کوئی اجازت نہیں۔ آپ دا منصب دیکھن اترا دے دوست کی میں قرآن پاک دی محبت نال تائید کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو ایماندارانو آواز اچھی کرن دی اجازت، میرا مسئلہ تو نہیں نا، قرآن پاک ذہن حاضر رکھے احباب، خادم القرآن صاحب ذمہ دار لوگاں دی موجودگی وچ ذمہ دار سڈے دے اوتے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں، الحمدللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز اپنی آواز اونچا نہیں کرنا، اے تساں کے کیتے جو میرے حبیب دی آواز تہاڈی آوازاں اونچیاں ہو رہی ہیں کہ جھگڑے چل رہے ہیں تہاڈے فیضآباد دے اترا وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے قرآن دا مقام نازل ہو رہے ہیں، اللہ نے منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، سارے جھگڑا دا حل پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آوازاں اونچا کرن دی اجازت نہیں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر رہے ہیں، جس ویلے پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابہ کرام اونچی آواز نال آمین کی میں آکھ سکدے ہن، ورنہ آپ دی آوازاں اونچیاں ہوونگے نا، یہ جھگڑے گھٹی کھڑے ہو۔ اللہ راضی ہونے کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریرات ایک دوجے دے خلاف کانفرنساں تے مقابلات ایک دیکھن اترالے دوستاں دا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ قرآن دی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اچھا کھولا راسیوں نے صحابہ قرآن دی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایماندار بندہ قدم تسلیم نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام قرآن پاک دی مخالفت کر دے ان توبہ نعوذ باللہ۔ جس ویلے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آوازاں اونچا نہیں کرنا، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابہ کرام اونچی آواز نال امین کی میں آکھ سکدے ہن؟ اگر اونچی آواز نال امین چاکھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اونچی آوازاں ہون دا خطرہ ہے۔ جھگڑا حل ہویا کہ نہ ہویا؟ پر عاقل نو ایک نقطہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ مولانا صاحب اکے مسجد گونج میں دی ہوندی ای صحابہ دی اچھی امین آکھن نال لوگاں تک اس سامنے تحقیق کرنی نہ ہوئی، اے تنا کھڑا ہے خطیب صاحب مولانا صاحب مسجد کی میں گونج میں نہیں ہوندی ہے، مسجد نبی تک کچی ہے تے کچا مکان تا نہیں گونجدا ہوندا۔ سنتے بیٹھے ہو خجی دے پوترے خجی دے تنے والا چھت کچی مٹی نال دیواراں تیار کیتیاں ہویاں او کیویں مکان گونج سکدا ہے؟ لوگاں سوچا ہی نہیں۔
صحابہ کرام دی اچھی امین آکھن نال کچی مسجد نوی کیویں گونج سکدی ہے؟ بس صحابہ کرام قرآن دے خلاف کیویں کر سکدے ورنہ احناف تانوں مبارک ہوئے الحمدللہ ساڈا مسلک اللہ دے قرآن والا الحمدللہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ساری خاموشی تو لوگوں نے یہ سمجھے بھئی حنفیہ کول دلائل کوئی نہیں لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون رب العالمین دا قرآن اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں یہ میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے مالک کائنات دی لا ریب کتاب یہ میرے سامنے آیت نمبر 99 11واں پارہ دے سورت یونس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رب العالمین دے دربار وچ تے کہ عرض کردے بین اللہ دے سامنے ہیں اور ابنت مثالا اموالہم وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم اللہ فرعون دے مالا دے اتے تباہی ساٹا اللہ فرعونیاں دے دلوں دے سختی ساٹا فرعون دی ساری قوم تے سارا لشکر انہاں دے مالا نو تباہ و برباد کر دلوں نو سخت کر دے جتنے دونی دردناک عذاب نہ دیکھ سے نہ ایمان نہیں گھناونا حضرت موسیٰ علیہ السلام مگدے بین تے رب العالمین دی طرفوں کیڑا جواب آیا قال قد اجیبت دعوتکما حضرت ہارون علیہ السلام آمین کھانا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے والے تے رب العالمین کی طرفوں جواب آیا قد اجیبت دعوتکما تو ساڈو ہاں نبیاں دی دعا قبول کیتی جا چکی ہے کہ مطلب حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منگا ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا تو نہیں منگی نال نال خالی امین آکھن والے ہن اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا چھوڑیا آمین بھی دعائے آمین بھی قد اجیبت دعوتکما تو ساڈو ہاں دی دعا قبول ہو گئی ہے حالانکہ حضرت ہارون نے تو نہیں منگی صرف آمین آمین نالا کھانا لے ہانا آمین دعائے تے رب العالمین دے قرآن تو فیصلہ کریں منیا اللہ ذرا فیصلہ کر اپنے کلام تے قرآن پاک وچ مالک کائنات نے فرمایا کہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کھلا ہوا ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا اور رب العالمین فرمینا اللہ اللہ فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا جس ویلے دعا منگنی ہوئے ربگا اے میرے سامنے 16واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت مریم اور رب العالمین نے کیڑے انداز نال اتھا قصہ سنایا ہے فرمایا قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اے بیان ہے تیرے پروردگار دی رحمت تیری اللہ نے رحمت اپنے بندے زکریا علیہ السلام دے کیتی ہے اچھا کیڑے ویلے اللہ نے رحمت کیتی ہے فرمایا اس نادا ربہ نداء خفیا ہولے ہولے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ نو سج ماری دعا منگی تو ہولے ہولے ایسا آواز نال اس واسطے جس ویلے امام صاحب آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسا ایسا امین آکھ دے ہونے ہیں جو اللہ دے قرآن بھائیو فیصلے تے اچھی امین دا کے مطلب اب خیال امام صاحب نے آکھے ولا الضالین بندے نے آکھے خود سنس یہی وے امین بے سر ایسا امین آکھنا تے اچھی امین دا کے مطلب
بندے نے اتنا آواز کٹھیا ہے جو زیادہ تو زیادہ نال والے بندے نے سن گیا ہے اے آمین بالجہارا ایسا آمین بندہ اپنے آپ نو سناوے تے اچھی آمین زیادہ تو زیادہ نال والا بندہ سن لوے تے جس ویلے آواز امام صاحب تو بھی اچھی ہو ونجے صحابہ کرام کیویں قرآن پاک دی مخالفت کر سکدے ہن ایماندار بندے دا تے دل نہیں منے دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آوازاں تو اپنی آوازاں نو اونچا نہیں کرنا تے نمبر 2 لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض جتھا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپس دے اندر بھی اونچا نہیں بولنا اللہ کریم خطرہ کیڑا ہے فرمایا انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی ہوئی تو آپس کے اندر بھی اچھی گل بات کی تھی تمہارے سارے نیک عمل برباد ہو جنے تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا اشاعت التوحید و سنت دے احباب تمہیں مبارک ہوئے الحمدللہ تھوڑا ساڈا کیڑا قرآن والا دو گلاں سناون لگا منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال آپ دی آواز سو اپنی آوازاں نو اونچا نہیں کرنا تے نمبر 2 جتھے آپ تشریف فرما ہوئے نا آپس دے اندر بھی اونچا نہیں بولنا فیصلہ تواڈے اوتے ہے تساں سالس ہو میرے ججو احباب انصاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا تے اچھی آواز نال تقریر کرن دی مینوں اجازت کیویں مل گئی ہے مینوں اپنے بارے دسو کہ جھگڑا تو سب پایا ہوئے ہے گھر گھر جھگڑے شہر شہر تمہارے سامنے چھوٹا جڑا شہر اترا میں ملکی لیول دی گل پیا کرتا ہوں ایران دی سرحد تفتان تے دال بدین تو لے کے ہندوستان دی سرحد سیالکوٹ کراچی دی سرزمین تو گھن کے دے گلگت تک میں پہنچا کہ جھگڑے دے فساد بڑا افسوس ہے خدا دی قسم ہر شہر ہر قصبہ ہر علاقہ جھگڑے فساد رب العالمین دے قرآن تو فیصلہ جو نہیں کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا اچھی آواز نال رام پوری صاحب نو نعتاں پڑھن دی گنجائش دی اجازت کیویں مل گئی میں نو بیان کرن دی اجازت آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو کری آواز اچھی ہو گئی سارے نیک عمل تو دے برباد تے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ تو آپس وچ اچھی گفتگو کی تھی ساری نیکیاں دوریاں برباد ہو جنیاں مولانا صاحب یا عقیدہ چھوڑ یا تقریراں چھوڑ دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا جس ویلے آیت قرآن پاک بھی نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ایسا گل کرتے ہیں حتی یستفہمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا پوندا ہے جو کیڑی گل کردے پے او میں نہیں سنی اب آپ خیال کہ فساد تے جھگڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیڑی گل کی تھی میں نہیں سنی دوبارہ کرو دوبارہ گل ذرا اچا آخو نا حضرت صدیق اکبر ایسا گل کر دے بین حدیث پاک بھی چاہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ایسا گل کر دے بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھنا پوندے ہے ذرا اچھی آواز نال گل کرو میں نہیں سنی ہے
اکے اللہ دے محبوب اچھی آواز نال اساں گل میں کر دے متا ساریاں نیکیاں ساریاں برباد نہ ہو ونجنا اترا لے دوستو جھگڑا مکاؤ تے فیصلہ کرو رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنایا تانوں ہاں جڑے بندے دا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دی زندگی نال دنیا دی قبر مبارک وچ زندہ حیات تشریف فرما ہی نہ جے کر اچھی آواز نال درود پڑھے تا عمل برباد تے ایسا پڑھے تا آپ نے سننا نہیں اور کیا کرے سی اچھا ون کے سر مارے یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع اسا جو خاموش رہیں لوگ نجائز فائدہ اٹھاون لگے بدلائل کوئی نہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دے خلاف زبان درازی کی دی گئی سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ نے معاف نہیں کیتا گیا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے تنقید نشانہ بنایا گیا اللہ اللہ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر کانفرنس ختم ہوئی تے دو ساکن کہ مولانا شیخ صاحب جی وہی سختی چکی تھی جی میں تو نہیں کرنا اللہ اللہ افسوس احباب ذرا ویکھو تو صحیح نا کہ ہو رہے سارے کابرین نال تے میں رب العالمین دے قرآن دا انداز سنا رہا ہاں اچھی آواز نال سڑ مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دی زندگی نال زندہ سمجھ گئے جے اچھی آواز نال سڑ مار میں آیا کھلوتا میری تواڈے اگوں تواڈی اللہ دے اگوں اللہ میری سندا نہیں تے تواڈی مڑے دا نہیں تساں میری سفارش کرو اللہ دے دربار اچھی آواز نال سج ماری دا عمل برباد جے ایسا سج ماری دا آپ نے سننا نہیں کہ کرے سی ملک صاحب ان کا فیصلہ تو کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دی زندگی نال زندہ ہی سمجھے اچھی گل کرے تو عمل برباد ایسا کرے گا سننا نہیں فیصلہ کیویں ہو سی اب آپ فیصلہ تھی انہیں اشاعت التوحید و سنت دے قدمہ چاون نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک محفوظ رب کعبہ دی قسم اگر میں تشبیہ دیواں بات بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جی میں مچھلی پانی دے اندر ترو تازہ ہوندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود انہیں ترو تازہ حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا غلام دا پھول اپنی ٹہنی اتے ترو تازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود انہیں ترو تازہ اے تشبیہ نے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک 1400 سال گزرن تو باوجود بہول یوم کما وزیا جنہیں پہلے دن صحابہ کرام نے ترو تازہ متحر تے معطر حالت بھی رکھے ہے آج تک انہیں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک بہشت برین وچ جنت فردوس وچ اعلی علیین دے اونچے مقام وچ اتھے جا کے بندہ جڑا درود شریف پڑھدا پیا ہے او اللہ نو سنا رہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جرے اللہ نو منین نا انہاں اللہ دا نام اچھا چاونے اے درود شریف دعا اے تے دعا سنن والا کون جرے اللہ نو منین او اچھا بولن درود شریف دعا اے تے دعا سنن والا کون اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب کہ آپ دی آواز تو آسان اچھا نہیں کرنا
جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا آپس کے اندر بھی اچھا نہیں بولنا ہاں احباب ہور قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے مالک کائنات دی لارے کتاب کھلی ہوئی ہے پہلا پارا سورۃ نا سورۃ البقرہ اللہ کریم نے آپ دا منصب بیان فرمایا قرآن پاک وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم آیت نمبر 104 سورۃ نا سورۃ البقرہ پہلا پارہ صحابہ کرام دی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آپ نے گل بیان فرمائی تے صحابہ بول پہ تے آکھن لگے رائنا دا مطلب اللہ دے محبوب ذرا گل دوبارہ ارشاد فرماؤ دوبارہ بیان فرماؤ سانو سمجھ نہیں آئی ساڈے تو آواز نہیں پہنچ سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل دوبارہ بیان فرمائی صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک صحابہ کرام دا بولا ہوا کلمہ بھی ٹھیک تے کلمے دا مطلب بھی ٹھیک دوبارہ بیان فرماؤ لیکن جڑے منافق نال بیٹھے ہوئے بے ایمان یہودی او کیا کھن لگے رائی لمبا کر کے آکھن لگے اللہ یاس باللہ رائینا سارا آجڑی تے سارا چرواہا ساریاں بکریاں چراون والا اللہ کریم نے فرمایا خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب اے ایماندارو آج تو بعد تو رائنا دا صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا اللہ رائنا دا کلمہ ٹھیک ہے مطلب بھی ٹھیک ہے اللہ دے محبوب دوبارہ بیان فرماؤ اللہ کریم سارے دل دی نیت بھی ٹھیک ہے کلمہ بھی ٹھیک معنی بھی ٹھیک نیت بھی ٹھیک فرمایا خبردار خبردار تو آج تو بعد صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا اللہ جے کر گل پوچھنی پے ونجے کیڑے انداز نال پوچھنی ہے فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا تو انظرنا کھا کرو انظرنا دا بھی یہ مطلب ہے اللہ دے محبوب ذرا مہربانی کر کے ٹھہر کے دوبارہ گل بیان فرماؤ سانو گل سمجھ نہیں آ سکی ہے تے پہلے تو توجہ کر کے گل سنی کرو تاکہ دوبارہ پوچھن دی نوبت نہ آوے احباب خیال اے قرآن پاک دا حوالہ میرے سامنے ہے مالک کائنات نے فرمایا ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں اللہ کریم فرمانے انکا میتون و انہم میتون قرآن سامنے خیال کرے اب آپ خیال ایتا قرآن دیاں پڑھیاں جاویں تے بعض لوگاں دے متھے دے وٹ آویں دے یہ دور بھی آمنا ہے جو مسلمان سڑاون والا بندہ تے قرآن سن کے متھے دے وٹ چاڑے سورۃ نا سورۃ الزمر تے آیت نمبر 30 میرے سامنے 23 پارہ توبہ 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 میت ناک ہے جی کیوں گستاخی ہو نمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی افسوس افسوس ایک گل کرنے والے بندے نے نہیں سوچا رائنا دا کلمہ ٹھیک صحابہ کرام نے نیت ٹھیک رائنا دا مطلب ٹھیک لیکن اللہ کریم نے استعمال نہیں کرن دیتا جو دشمنانوں موقع پیا مل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کرن دا رائنا کر کے آکھ دے میں احباب دل دماغ حاضر رکھے ہے رائنا دا صحیح کلمہ استعمال نہیں کرن دیتا جو دشمنوں موقع پیا ملدے نبی سونے دی بے ادبی دا اگر انکا میتون اے لفظ بھی گستاخی دے ہوں دے اللہ آپ استعمال کیوں کرے گستاخی نا آنکھوں برکا بٹا گئے نا یہ ناک ہے جی تے جس ویلے قرآن دا حوالہ سنایا گیا ہے سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا ناک ہے جی بشر ناک ہے گستاخی تے توہین نہ ہو ونجے رائنا دا صحیح
وہی کلمہ اللہ استعمال نہیں کرن دیتا جو دشمنوں نو موقع پیا ملدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی دا اگر بشر دا کلمہ بھی گستاخی ہوندا اللہ آپ استعمال نہ کراوے ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب اے نہ کہ جی آپ عالم الغیب کوئی نہیں کیوں بے ادبی نہ ہو ونجے تے رب العالمین دا قرآن میرے سامنے سورۃ الانعام 7واں پارہ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم منی ملک سورۃ الانعام آیت نمبر 50 7واں پارہ میرے سامنے ہے اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں اے میں دعویٰ نہ کریں دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نا اگر اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ ہوندے تا فاقاں دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بنن دی کوئی لوڑ نہیں نمبر 2 ولا عالم الغیب میں آمنا دلال غیب ہی نہ جاندا غیب جانن والا صرف اللہ ہے عالم الغیب صرف تے اللہ نو منن نو چاک سے عالم الغیب صرف ملک صاحب ایک کے پہ کرے دیو ہاں ملک صاحب نے ہاتھ رکھی بیٹھے نجومی دے سامنے اس ملک جی اکھے اے جری لکیر نہیں نا دی بھئی اے کیا تھوڑی 3 شادیاں ہونیاں کہ اچھا اے ہاتھ ویکھ اس ہاں اے لکیر ویکھ دے پہ جی اے لکیر جی تھوڑے 5 پتر ہونے ملک صاحب کا 1,000 ہونے ملک صاحب نے یہ نہیں سوچا جرا آپ فٹ پاتھ دے اوتے دھکے بیٹھا کھاندا ہے تے گرد و غبار نال سارا وجود بھرا ہویا کڑکدی دھوپ دے اندر تے پسینے نال شرابورے جس بیچارے نو اپنی قسمت دا پتہ نہیں تیری میری قسمت کیویں دس سکدا ہے اللہ دا نام محبت نال لو عالم الغیب صرف کون ہے اے میرے سامنے 20واں پارہ تے سورۃ نام سورۃ النمل آیت نمبر 65 اللہ فرمانے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی ہے آسمانہ والے فرشتے عرش اٹھاون والے فرشتے انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں آسمانہ والے بھی غیب نہیں جاندے زمین والے بھی غیب نہیں جاندے کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب تو الا اللہ قرآن سامنے اگو فرمایا وما یشعرون ایانا یبعثون تے لوگ جنہ کو عالم الغیب سمجھ کے سڑے دے بین پنجابی نعرہ بھی الگ ہے بابا عبداللہ تے پتر ٹھلا مظفرگڑھ بنجو قرآن پاک میرے ہاتھی چے اتھا نعرہ بھی الگ ہے بابا شاہ جمال پتر دے میں رتا لال کالا ہی نہ ہوئے 1 کروڑ کو تارے تو دور تو نہیں لئیے دی تحصیل انہا گناہگار رکھی نہ لٹھا نعرہ بھی الگ دے اتھا لالی سن کروڑی گھن گڑ دی روڑی دے پترہ دی جوڑی آنڈے ساں گھوڑی کیرا کیرا درد دل تا کو سناوے بندہ ہائے ہائے امام بری دے دربار سے تختی لگی ہوئی آئی انہاں گناہگار رکھی نہ لٹھا تے لکھا کھلوتا آئی امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ہے اے نعرہ لکھن والے تے نعرہ مارن والے نے نہیں سوچا کہ اللہ نے میری قسمت کھوٹی کی دیئے امام بری تو کھری کر ہے آسمان کیوں نہیں ڈٹھا زمین کیوں نہیں پھٹی کھوٹی قسمت نسبت اللہ تو کی دی کھلوتا ہے کہ کھری تو کر اللہ نے میری کھوٹی کی دیئے افسوس افسوس جرا اللہ قسمت کھوٹی کر سکتا
ہی کھری کیوں نہیں کر سکتا؟ اترا دے احباب کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا اللہ کریم ہے جڑا حضرت بلال نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم وچ گھنا ہے، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ گھنا ہے تے حضرت بلال نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مؤذن بنایا تے حضرت بلال دی جوتیاں دی آواز نو بہشت برین وچ پہنچایا۔ ایک کھوٹی قسمت کھری تھی گئی ہے۔ اللہ فرمایا جنہ کو عالم الغیب سمجھ کے سرے دے پے ہو، کوئی ایک درد دل ہوئے تو بندہ سناوے۔ پنجاب دے اندر کہ ڈٹھا اللہ 20 لاکھ روپے دی کار نال پرانا کھلا بدھا ہویا ہے۔ ملک صاحب کھلا کیوں بدھی ودے ہو؟ مولانا آپ تو وہابی ہوں گے، آپ کو کیا پتا اس کھلے نظر بد تو بچایا ہوئے ہے۔ ایک کالا باغ کو تورے تو دور تھا نہیں، کالا باغ کے اندر جس ویلے گھر قدم رکھو ملک صاحب یہ کیا ہے؟ آؤ کالا باغ گھر دے دروازے دے باہر ہوں جرا گھوڑے دے پیر دے تلے لوہے والا نال ہوندا ہے، نال بھی سڑے نن تنال ہی سڑے نن، او دروازے دے باہر او ٹھکا کھلوتا ملک صاحب ایک ہے مولانا تانوں کے پتا اے گھوڑے دے پیر دے تلے لگن والا لوہے دا نال ٹھوک کھلارا سے اے بادشاہ بلاواں تو بچائی کھلوتا ہے۔ اٹھا کوئی ایک درد دل ہوئے تو بندہ سناوے۔ شادی تھیون لگی اترا کے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ خان سے بے کیوں بادشاہ اس تا جنہ تو بچایا ہوئے ہے؟ اٹھا ہتھاں دے اندر تلوار، سراں دے اوتے چوٹیاں، پیراں دے اندر کڑے، ہتھاں دے اندر کنگن تے کڑے، کناں دے اندر بالیاں، تویزاں دے گچھے گلے دے اندر۔ رب العالمین فرماتا ہے ما یشعرون ایانا یبعثون، جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے لوگ سرے دے پین، منتا منوتیاں دے نظرہ نیاساں دے دے پین، جنہاں دے نا دیاں چوٹیاں رکھوائی کھلوتے نا، جنہاں دے نا دے ہاتھ جو کڑے تے گنگن پئی کھلوتے نا، پیراں دی زنجیر پئی کھلوتے نا، انہاں نو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساگو زندہ کر کے کدوں اٹھایا جاسی قبراں وچوں، تے جنوں اپنے زندہ ہون دے ٹائم دا پتہ نہیں، عبادت کرن والے دا پتہ کیویں لگی ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ، عالم الغیب صرف یہ آیت قرآن بھی سنائی گئی ہے کہ لا عالم الغیب، میں آمنہ درال عالم الغیب کوئی نہ، میں غیب کوئی نہیں جاندہ، غیب دل میرے جینا توہین ہو ویسی یہ گل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہاں صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرن دیتا، جو دشمنوں نے موقع پیا مل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تے بے ادبی دا۔ اگر لا عالم الغیب اے لفظ بھی گستاخی دے ہوں دے اللہ آپ قرآن استعمال قدر نہ کراوے ہاں۔ مولانا صاحب بس بس ساریاں بتاں والی آیتاں بیٹھے پڑھ دے ہو، ساری رات قرآن پاک دے حوالے دکھاؤ دے سناؤ، سویرے حضرت صاحب دی ہکا گل کی پتہ نہیں آئے یہ میرے سامنے 7واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت المائدہ، رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوئے ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے آیت نمبر 109 دے اندر سورت المائدہ تے 7واں پارہ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ کریم دیہارے قیامت رسولوں نو جمع کرے سی حضرت آدم علیہ السلام تو ہن کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولہ تو سوال ہو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وکھرا سوال ہونے ہیں تے باقی رسولہ تو وکھرا سوال ہونے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پوچھے آئے سی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آیت نمبر 116 سورۃ دنا سورۃ المائدہ دے 7واں پارہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تیرے سامنے سوال ہے تساں لوگاں نو آکھا ہے کہ میری عبادت کرے تے میری والدہ دی عبادت کرے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جواب سبحانک اللہ تو شریکاں تو پاک ہے، اگر میں اپنی عبادت آکھدا اپنی والدہ دی عبادت آکھدا وقت اساں تیرے شریک بن ویندے اللہ تو شریکاں تو پاک ہے،
تے باقی نبیاں تو ہور سوال ہونے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وکھرا سوال, باقی نبیاں تو وکھرا سوال. کیڑا سوال معاذا اجیبتم, تساں کیویں مننے گئے ہوئے تو لوگاں نے تہاڈی عبادت کیویں کیتی ہے, یا رسول اللہ دے نعرے کیویں لے, منتا منوتیاں کیویں دتیاں, سجدے طواف کیویں کیتے ہیں, پکارا کیویں کیتیاں, صلات کیویں بڑی, سلام کیویں آکھا. قالوا لا علم لنا, اللہ دے رسولاں دا جواب سانو پتہ کوئی نہ. قرآن سچا. میٹھے میٹھے مسئلے سنے ہوئے تے بڑے خوش رہے ہو. ہن قرآن دے حوالے سنے ہو, سناون لگا تاں یہ قرآن سامنے. اشاعت التوحید و سنت دے احباب, الحمدللہ اے رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک کے کائنات نے سانو اپنی کتاب والا عقیدہ نصیب کر دیتا ہے. تہاڈا کیویں عقیدہ ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان سچی, جڑے سچا مندے اسے انہاں دا جواب اچا سی. انبیاء علیہ السلام دی زبان سچی, اللہ دے سارے رسولاں دا جواب لا علم لنا, سانو پتہ کی مطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے کھلوتیا سے ایک بندے نے ایک رکا لکھا ہوا ہے, کافی سارا لمبا چٹ, یہ مروڑ کے نا وہ جرا شرطا اتنے کھلوتا اس نے دیتی سا عربی ہے سپاہی. اچھا اس کن کیتا پت اس اشارہ کیتا بھائی اس دی زبان تہی یا پنجابی سرکی اردو پاکستانی جو ہویا وہی عربی اس انہیں رکا گھن کے نا تے اشارہ کیتا بھئی کے مطلب اس اور اشارہ کیتا. عربی تاں دی نہیں, اس آکھا یہ بھئی روزے دے وچ جالی دے, اس آکھا نا اس آکھا انہیں اشارہ جو کیتا رکھتا لال ہو گیا اسی بھئی, انہیں ٹوٹے ٹوٹے کر کے دے منہ تے مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا ثابت ہونا بھی ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری واسن یعبد, اللہ میری قبر دی پوجا نہ ہون دے, عبادت نہ ہون دے میری قبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو اللہ کریم نے سجدہ گاہ بنن تو محفوظ رکھا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑے سوال ہویا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بعد امتاں نے کے کیتا کیویں یا رسول اللہ دے نعرے لے, کیویں منتا منوتیاں تے نذرانیاں سا دتیاں گئیاں, کیویں تانوں سفارشی بنایا گیا. قالوا لا علم لنا, سارے رسولاں دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب اللہ سانو کوئی پتہ نہیں, اساں دنیا تو چلے گئے, ہن معاملہ غیب والا بن گیا. انک انت علام الغیوب, سارے غیب جانن والا صرف اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھیا. اللہ کریم نے آپ کا منصب بیان فرمایا ہے, فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما بلد لقد خلقنا الانسان فی کبد. میں اللہ کریم نو مکے دی قسم ہے, اللہ کریم مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر حجر اسود ہے. فرمایا نا نا, اللہ مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ صفا مروہ پہاڑی نانا, اللہ مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مینات مصطفیٰ رفعت میدان, فرمایا نانا وانت حل بہذا البلد. میں اللہ مکے دی قسم اس واسطے اٹھا رہا کہ مکے دی زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے نا. جیڑی زمین نال آپ دے قدم لگ گئے اللہ اس زمین دیاں قسماں اٹھاونیاں شروع کر دیتیاں. احباب خیال نسبت جو ہو گئی زمین دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی زمین دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منصب دے چند مختلف پہلو آج دی حاضری دے حوالے نال میں پیش کیتے ہیں، انداز ہن دو، ایک منصب تے دعا مقصد، بس میں اپنی طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو معذرت خواہ ہاں، جو کچھ بیان ہو گیا اللہ کریم قبول فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، ربنا تقبل منا انک انت، میرے واسطے دعا کرو، باقی سارے بیماراں جسمانی روحانی سارے بیماراں واسطے اللہ کریم سارے بیماروں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرماوے۔ ساری جماعت اشاعت التوحید و سنہ دے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری او علیل ہند، انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے۔ دعا کرو جنہیں سارے مسلمان ایماندار بھائی دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ کریم اپنی رحمت نال انہاں دی مغفرت فرماوے، اللہ کریم اساں سارے دوستاں دا خاتمہ ایمان تے فرماوے، شرک و بدعت دی نحوست تو اللہ محفوظ رکھے، توحید و سنت والے سچے عقائد تے اللہ استقامت عطا فرماوے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا